فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، ظلم کرتے ہیں تو پھر بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ، میرے اللہ نے والدین کا خیال کرو، ان کا ادب۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ کے اوپر الٹا لٹکا ہوا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں ماں باپ گالی دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر خدا کی نافرمانی کرتا ہے جیس کام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اس کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے اور قبر بھی پکڑتی ہے۔ اور قبر ایسے شخص کے لیے، ماں باپ کے نافرمان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان پر قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، ماں باپ کے نافرمان پر زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، گزران بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ کو خوشحال رکھتے ہیں ان کی زندگی بھی خوشحال گزرتی ہے، جو ماں باپ کو تنگ کر رکھتے ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی آتے ہیں اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ کم عمر پاتا ہے جو ماں باپ کو ستانے والا ہوتا ہے، اور ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ پکڑتے ہیں، دنیا میں پکڑتے ہیں، دنیا میں۔ ایک واقعہ آتا ہے، یہ تقریباً بکارا کے قریب یہ واقعہ ہوا کہ ایک بدبخت نے، بد نصیب نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی روٹ جاتی چلے جاتی میں، تو بیوی نے کہا جب تک ماں کو ختم نہیں کرے گا میں تیرا گھر آباد نہیں کروں۔ اس ظالم نے کچھ نہ سوچا، اس نے ماں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ گلے اور کمان کا کام کرتا تھا، کاٹ کے بیچتا تھا بازار میں۔ تو امی کو ساتھ لے گیا کہ امی چلو مجھے یہ لکڑی اٹھوا لینا۔ امی تو پھر امی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ہر کے مادر ندارت شفقت ندارت، جس کی ماں نہیں ہے وہ شفقت سے محروم ہے۔ شفقتیں اور پیار اور محبتیں یہ ماں ہی سے ملتی ہیں۔ ماں چہرے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا خوشحال ہے یہ پریشان ہے، اور پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے۔ اور بیویاں تو جیبوں کو دیکھتی ہیں، جیب میں کتنے پیسے، کتنا کما کر ہے۔ کسی نے کہا فارسی میں ہر کے مادر ندارت شفقت ندارت، جس کی ماں نہیں ہے وہ شفقتوں سے محروم ہے۔ وہ شفیقہ ماں، وہ پیاری ماں چل پڑی کہ بیٹا چلو تجھے گٹھڑی اٹھوا لوں گی۔ وہ بوڑھی ماں چل پڑتی ہے۔ وہ ظالم کے ارادے گندے ہیں، وہ ظالم سخت دل والا بیٹا، نہ لیت نمک حرام بیٹا، وہ سال لے کے چل پڑتا ہے اور کماد کاٹتا ہے، گٹھڑی بناتا ہے، اور اس کے پاس وہ آلہ بھی ہوتا ہے گنے کاٹنے والا، وہ بھی ساتھ ہے۔ گٹھڑی اٹھواتے ہوئے کی جگہ پر اس نے حملہ کیا ماں کی گردن پر۔ اس حملے کرتے ہوئے اس وقت میرے اللہ کا قہر و غضب اترا، زمین نے اس کو نگلنا شروع کر دیا، زمین نے پکڑ لیا، خدا کی پکڑ آ گئی، اور ماں بوڑھی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ بستی والوں اکٹھا کیا کہ آج مجھے بدبخت بیٹا مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اور دیکھو کہ میرے بیٹے کو زمین نے پکڑ لیا ہے، وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ وہ برادری جمع ہو گئی، قوم جمع ہو گئی۔ جب اس کے پاس پہنچے وہ سینے تک دھس چکا تھا، اس کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن زمین نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا تھا۔ میں رب کی پکڑ سخت ہوتی ہے، دیر تو ہوتی ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے میرے اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا تھا، وہ زندہ زمین میں دھس گیا، بچ نہ سکتا۔
یہ ہے ماں کے بارے میں برے عزائم رکھنے والے کا انجام اللہ دنیا میں پڑھ لیتا ہے. دنیا میں ماں باپ کو ستانے والوں کو سزا مل جاتی ہے. جو ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں اللہ دنیا میں سزا چکھا کے رکھتا ہے. اس لیے خیال کیا میرے اللہ نے ادب سمجھایا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے اللہ فرماتے ہیں باپ کا بڑا حق ہے, ماں کا بڑا حق ہے. ماں باپ کے سامنے منہ نہ کہنا, ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے, دھڑکانا نہیں دینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرنا ہے ادب سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اس کا معنی آتا ہے دونوں بازو کو جھکا لے. جس طرح ایک سردار کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے نا, وہ بڑا عاجز بن کے ایسے کھڑا ہوتا ہے, عاجز بن کے کندھوں کو جھکا کے رکھتا ہے, ایسے جھکا کے رکھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اس کا معنی حضرت شاہ قادر دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اس کا معنی ہے دونوں بازو جھکا کے رکھ, عاجزی سے, مہربانی سے. یعنی ماں باپ کے سامنے مہربان ہو کے رہے, عاجز بن کے رہے, غلام بن کے رہے, سردار بن کے نہ پیش آئے. مٹاتے نہیں ہیں نا آج کل بیٹے, بچی اور بیٹے اولاد ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کے رکھے اور اپنے آپ کو غلام سمجھ کے رکھے اور ماں باپ کو سردار بنا کے رکھے. یہ تو جھگڑے ہیں نا. اگر ہم یوں کر لیں, ماں باپ کو سردار بنا لیں اور اپنے آپ کو غلام بنا لیں, ماں باپ کو آقا بنا لیں, اپنے آپ کو غلام بنا لیں, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. جھگڑا تب ہی ہوتا ہے کہ بیٹا کہتے ہیں میں بڑا سمجھدار ہوں, میں بڑا ہوں, یہ کون ہے بوڑھا مجھے سمجھاتا ہے. جب یہ بات ہے یہ جھگڑے ہوں گے, اختلاف ہوگا. جب بیٹا کہے گا ابو میں تو غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں, جو حکم فرمائے لبیک کہوں گا, جھگڑی ختم ہو جائے گی. دیکھو قرآن کیسے ادب سکھلا رہا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ آپ مہربان بن کے رہو. زندگی